ابے دیکھو افطاری پہ کیا مزہ آتا ہے یار, کتنا کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے آج دسترخوان پہ, غریب آدمی کے دسترخوان پہ بھی کیسا پھوڑ پھاڑ کے طبیعت سے آتے ہیں, جو تباہی مچا دیتے ہیں نا. آپ افطاری کے ٹائم پہ ذرا پبلک کو دیکھا کرو. میں تو کبھی کبھار اپنے گھر میں نوٹ کر رہا ہوتا ہوں نا, لوگوں کو تو جا کے دیکھنا صحیح نہیں ہے کیا کھا رہا ہے. ایک ادھر ایک ہاتھ ادھر پکوڑے کی طرف گیا, ادھر فوراً سموسہ چیک, کیا کھائیں, سموسہ نہیں ہے بھائی, ادھر دہی بڑے کی طرف آؤ, ابھی ذرا سا چاٹ کھاؤ کے دیکھو, ابے تھوڑا سا یہ لیگ پیس اٹھاؤ. ہے بھائی, جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ کھانا کیا ہے, میں نے جلدی جلدی لگا ہوا ہے بس. کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ہمیں, افطاری ملے پھر رات کھانا نہ ملے کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہوگی. صبح سحری ملے کافی ہے, اور سحری ہمیں صرف کھجور بھی مل جائے نا, انسان بہترین صحت کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے اگر وہ صرف کھجور پانی پہ گزارا کرے. صحابہ کرام کئی مہینے کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے, اور بڑی بڑی بھاری بھرکم تلواریں لے کے میدان جنگ میں لڑا کرتے تھے. کھجور ہی ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے سب کچھ رکھ دیا ہے, باقی سب غریبیاں ہیں. شربت بھی پی رہے ہیں, پھر پکوڑے بھی کھا رہے ہیں, پھر سموسے بھی پھوڑ رہے ہیں, اور یہ بھی, اور بریانی کی طرف ایک ٹن مارا, وہاں سے ٹن تھوڑا سا ادھر سائڈ پہ ٹن مار کے نہاری کی طرف آئے, ٹھیک ہے نا, پھر فروٹ چاٹ کی طرف ٹن مارا, ایسے کنفیوز ہو رہا ہوتا. اس وقت آپ کسی کے آگے سے سموسہ چھین لو. میں نے ایک گھر میں لڑائی دیکھی ہے, ایک گھر میں میں نے لڑائی دیکھی ہے. کیا ہوا تھا, افطاری کے وقت پر آپس میں ایسی لڑائی ہوئی ہے ایک گھر میں. وہ پہلے میں کہیں رہا کرتا تھا, وہاں کے پڑوس, کسی کا ذہن, وہ ان کا بھی ذہن نہیں جائے گا, کسی کا راز فاش نہیں کر رہا. افطاری کے وقت نہ ایسی قاتلانہ لڑائی ہوئی ہے بھائیوں میں. بھائی برتن پھینکنے کی آوازیں آ رہی تھی. پتہ یہ چلا تھا کہ ایک رول تھا, وہ بچے نے اٹھا کے پہلے بھاگ گیا وہ لے کے. اس پہ بڑے بھائی کو غصہ آیا, کہ دوسرے بھائی پہ کہا کہ تیرا بچے کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور افطاری کے ٹائم پہ یہ رول اٹھا کے بھاگ گیا. تو کہیں اس نے تھپڑ مار دیا ہوگا. بھائی نے کہا کہ ایک رول پہ تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے. اس پہ ان کی ایسی لڑائی ہوئی ہے, تو اس لڑائی میں رول کا بہت بڑا رول تھا. افطاری کے وقت جس اسپیڈ سے کھا رہے ہوتے ہیں نا, اب دیکھو کوئی سموسوں کی طرف آ رہا ہے اور آپ وہ پلیٹ اپنی طرف کھینچ لو, پھر دیکھو اس کا میٹر چارٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ تو انسان ہے یار. تو صرف کھجور ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے بے پناہ طاقت رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس گھر میں کھجور نہیں ہے فأہلہ جیاع, وہ گھر والے بھوکے ہیں. اس لیے میرا اپنا معمول ہے, گھر کے فریج میں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے نا, کوشش کرتا ہوں کھجور کا ایک دانہ بھی اگر ہے نا تو وہ رہے. ہر وقت گھر میں کیا ہونا, کھجور لازمی ہونا چاہیے. سرکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم الادام الخل, سرکہ بہترین سالن ہے. لیکن یہ نہیں جو کمپنیاں بنا رہی ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کیمیکل ڈال رہی ہیں. جو اوریجنل سچی مچی کا سرکہ ہو, جو پتہ نہیں کہاں ملتا ہے آج کل. ہم تو ترس گئے, کوئی خود ہی بنا لے یوٹیوب پہ سرچ کر کے تو شاید ہے, ورنہ وہ ہماری دادی بنایا کرتی تھیں. ایک ہماری دادی بناتی تھیں شلجم کا اچار, آہا ہا ہا. اب وہ بھی مارکیٹ میں, اب کسی چیز پہ اعتماد ہی نہیں ہے. ایسے ہماری دادی اللہ ان کی مغفرت فرمائے ہندوستان کی تھی نا, تو وہ کھانے جو چٹپٹے وہیں سے آئے ہیں سارے انڈیا سے, تو وہ شلجم کا اچار خود اپنے مبارک ہاتھوں سے بناتی تھی. ایسے ہی اس میں مزہ ہاضم بھی ہوتا ہے بڑا ٹائٹ. پھر وہ سرکہ بھی بناتی تھی. اب نئی نسل کو تو پب جی کھیلنا آتا ہے, ان کو یہ کھانے بنانے نہیں آتے, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ چیزیں کیسی مزے کی چیزیں ہیں یار. ایسے شلجم کا اچار کہہ کے ہی بھوک بڑھنا شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا جو پانی بڑا مزے کا ہوتا ہے. تو سرکے کو نبی نے فرمایا بہترین سالن ہے. اچھا یہ جو سرکہ یہ چیزیں نا, یہ ہلکی سی کھائی جاتی ہے. لوگ تجربے کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ سرچ کر کے کہ جس نے ایک چمچ سرکہ نہار منہ پیا اس کو دل کے وال کھل جائیں گے. او بھائی یہ یوٹیوبرز کے دھوکوں میں مت آؤ, یہ تو پھینک رہے ہیں. خالی پیٹ جب ایک چمچ سرکہ پیو گے نا, دل کے وال تو کھلیں گے, آنتیں بھی کھل جائیں گی آپ کے ساتھ ساتھ. حقیقت بتا رہا ہوں میں, وہ تیزاب کی طرح ہوتا ہے, وہ جلا دے گا آنتوں کو جا کے. ایک صاحب نے یوٹیوب پہ سرچ کر کے نا گرم پانی میں صبح لیمن کا قہوہ پینا شروع کر دیا کہ اس سے ویٹ کم ہوتا ہے. ویٹ تو کم ہوا,
لیکن کیا نقصان ہوا ہے کہ وہ جو میدے کی دیواریں ہوتی ہیں نا, اس میں تولیے کی طرح کی ہوتی ہیں, وہ دانے ختم ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ وہ یہ بھی تو ایک تیزاب ہے نا, ایسڈ ہے لیمن, خالی پیٹ جا کے آپ کی دیواروں کو متاثر کر رہے ہیں میدے. تو یوٹیوب پہ نہیں چیزیں سرچ کر کے کھایا کریں کہ وہ موٹے ہونے کے لیے یہ کھا رہا ہے آدمی اور پتلا ہونے کے لیے وہ پتلا تو ہو جاؤ گے آپ, لیکن بہت زیادہ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. پراپر جب تک کوئی ڈاکٹر نہ ہو, پراپر صحیح حکیم نہ ہو, اس وقت تک آپ خود سے یوٹیوب پہ سرچ کر کر کے اپنا علاج مت کریں. تو نبی نے کھجور کی تعریف بیان کی. تو سرکہ جو ہے نا ایک خالص ہو, کھانے میں تھوڑا سا ایسے بھر بھر کے نا اس کو کھانا شروع کر دیں, نقصان دیتا ہے. تو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, حالانکہ ہماری ہر ضرورت کھجور سے پوری ہو جاتی ہے. صحابہ کی تو ساری ضرورتیں, اور ہمیں کھجور اچھی کیوں نہیں لگتی؟ اس لیے نہیں لگتی کہ بھائی بھوک نہیں لگتی ہمیں. ایک دفعہ طبیعت سے بھوکے ہو, پھر دیکھو تازہ کھجوریں جب سامنے آئیں گی نا, ان کو پھوڑنے میں مزہ نہ آئے, پیسے واپس. ہمارے نبی شدید بھوک میں, اتنی شدید بھوک تھی کہ اس بھوک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا. ہم تو بھوک لگے بغیر کھاتے ہیں, اس لیے ان نعمتوں سے صحیح لذت حاصل نہیں کرتے. بھوک لگے پھر دیکھو. تو نبی گھر سے نکلے, بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. حضرت ابو بکر بھی نکل گئے, انہوں نے کہا میں بھی بھوکا. حضرت عمر بھی نکل گئے, فرمایا میں بھی کیا ہوں اتنی بھوک. تو ایک صحابی کے گھر پہ گئے, انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا, اپنے باغ میں بلایا ان کو, کہا کہ اللہ کی قسم آج کے دن روئے زمین پر آپ سے اچھے مہمان اور مجھ سے بہتر میزبان کوئی بھی نہیں ہے, کہ مجھے سید الانبیاء ابو بکر عمر کی دعوت کا موقع ملا. تو ان کو لے گئے اپنے باغ میں, اور تر کھجوریں توڑ کے درخت سے ان کے سامنے رکھی, تازہ تازہ کھجوریں. ہر چیز تازہ کھایا کرو. گوشت بھی آج کل ایک ایک مہینے پرانا فریج میں, بقرعید کے گوشت سے محرم کے حلیم بن رہے ہوتے ہیں. وہی کنجوسی والی بات ہے نا, کھاؤ پیو کل اللہ, اور کل دوبارہ بکرا کاٹ لینا یار. اللہ نے آج کل لوگوں کو وسائل دی ہیں. جو غریب آدمی ہے وہ پھر وہ جو ہے سبزی کھا لے, کیا خیال ہے, تازہ کھائے نا. اور چلو اللہ نے کسی کو غریب بنایا ہے وہ اسٹور کر لے, لیکن جس کو اللہ نے دولت دی ہے وہ کیوں اسٹور کر رہا ہے؟ غریب اسٹور کرے, سمجھ میں آتا ہے. تو میں لاکھوں پتی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ فریج کا دروازہ کھولو نا, چیزیں گر رہی ہوتی ہے دھڑم دھڑم کر کے تو کھجور ان کے سامنے لا کے رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شدید بھوک میں کھجور کھائی, اور پھر کنویں کا تازہ پانی پیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, ان نعمتوں کے بارے میں کل تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. کیسے شدید بھوک میں ہماری حالت خراب تھی, کیسی تازہ کھجوریں اور اس کے اوپر پانی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بہت نعمتیں اللہ نے دی ہیں, اس لیے ہر وقت یہ نہیں کہ پیسے ہی نہیں ہے, میں یہ مرا جا رہا ہوں, میں یہ ہو رہا ہوں. اللہ کو یہ اسٹائل پسند نہیں ہے. یہ یہودیوں کا اسٹائل تھا کہ اللہ کے ہاتھ بندے میں پیسہ ہی نہیں دیتا. تو جبکہ علماء اور بزرگوں کا اسٹائل کیا ہوتا ہے, کھانے کو نہیں ہے پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کا دیا بہت ہے, میری ضرورتوں سے اللہ نے بہت زیادہ مجھے عطا کیا ہے. تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ حلال کماؤ گے, ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے. جب آپ سمجھ رہے ہو مجھے زیادہ ملا ہوا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے ٹھگنے کی اور جھوٹ بولنے کی.